أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. پارا نمبر 5 ہے اور صورت نمبر 4 ہے. کس طریقے کو فالو کرتا ہے، وہ کس امام کو فالو کرتا ہے، کیونکہ امام نے طریقہ لیا صحابہ سے اور صحابہ نے لیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے دیے ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے ہیں، وہ ایک طریقے پر نہیں ہے کہ ایک ہی طرح سے ساری زندگی ایک ہی کام ہوتا رہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے گنجائش رکھی ہے. اس امت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے طریقے، آسان طریقے بھی بتائے ہیں اور ہر طرح کا طریقہ بتایا. اس امت پر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنگی نہیں رکھنا چاہیے. اس لیے جو طریقہ جو انسان اختیار کر رہا ہے نا، اس کو اس پر قائم رہنے دو. اسے یہ نہ کہو کہ کافر ہو گیا، اسے یہ نہ کہو کہ یہ بدل گیا، اس کا فرقہ بدل گیا تو یہ مسلمان ہی نہیں رہا. ایسا نہیں کہنا چاہیے. ہر انسان اپنے حساب سے نماز پڑھتا ہے. کوئی رفع دین کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو رفع دین نہیں کر رہے ان کی نماز نہیں ہوئی، جو کر رہے ہیں ان کی نماز ہو گئی. کچھ لوگ جو ہیں وہ پاؤں کھڑا کر لیتے ہیں، نماز کے دوران کچھ نہیں کرتے. کچھ لوگ سجدہ بیٹھ کے کرتے ہیں، کچھ لوگ مردوں کی طرح کرتے ہیں. یار ایک اپنا طریقہ ہے، جس کو جس طرح سے بھی نماز پڑھا رہے نا جی ٹھیک ہے، وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے. ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم خود بھی پرفیکٹ نہیں ہیں. تو ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے تو نماز پڑھے ہوگا ہے. تو بیسک ہمیں سے بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ طریقہ اختیار کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا اور بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے محبت اپنے باپ، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ نہ ہو. بخاری کے حدیث ہے 14 نمبر پہ. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں. ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ اس کے لیول پر کوئی نہیں ہے. مطلب نہ ہمارے پیرنٹس ہیں، نہ بچے ہیں، نہ شوہر ہیں، نہ اولاد، کوئی بھی نہ ہو. تو پھر ہی ہم مومن ہو سکتے ہیں اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کریں کہ ان کے لیول پر کوئی بھی نہ آئے. سالم نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان نقل کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تمہاری خواتین جب مسجد میں جانا چاہیں تو انہیں مسجد میں جانے سے نہ روکو. دیکھیں یہاں وہ بات آ جاتی ہے کہ جو عورتوں پہ پابندی لگائی جاتی ہے، مسجد میں نہ جائیں عورتیں، قبرستان عورتیں نہ جائیں. پہلے منع کیا تھا قبرستان جانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی، لیکن اس کے بعد جو ہے اجازت دے دی تھی. عورت قبرستان جا سکتی ہے، محرم کے ساتھ جائے، محرم کی قبر پہ جائے اور فل کورڈ ہو کے جائے تو اس کو اجازت ہے. نہ محرم کے ساتھ جائے یا نہ محرم کی قبر پہ جائے یا کورڈ نہ ہو، پردہ میں نہ ہو، تو پھر اس کے لیے جانا مکروہ ہے. کیونکہ وہاں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں قبرستان میں کہ عورت کو کورڈ فل کورڈ ہو کے جانا چاہیے اگر وہ جانا چاہتی ہے. اور کوشش کرے کہ جہاں جس قبر پہ وہ جا رہی ہے وہ قبر محرم کی ہو اور جس کے ساتھ وہ جا رہی ہے وہ بھی محرم ہو. ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ جا سکتے ہیں. قبر پہ وہاں بیٹھے نہ، بیٹھ کے روئے نہ. قبر پہ ہاتھ رکھ کے جیسے رو رہے ہوتے ہیں اس کا رونا منع ہے. ہر طریقہ عورت کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے اسلام میں. اللہ تعالیٰ نے عورت کی باؤنڈریز بتا دی ہیں. اگر آپ یہ کرنا چاہتی ہیں تو اس کی کچھ باؤنڈریز ہیں، ان باؤنڈریز کو کراس نہ کریں، پھر آپ جو مرضی کریں. اسی طرح عورت کا جب مسجد میں جانا منع نہیں ہے. عورت مسجد میں جا سکتی ہے، اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے اور تراویح بھی پڑھ سکتی ہے. جو لوگ منع کرتے ہیں عورتوں کو کہ مسجد میں نہیں جانا، مسجدوں میں صرف مرد ہی جاتے ہیں، تو مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا گھر سب کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے. اس میں کسی کو فضیلت حاصل نہیں ہے. دین کے معاملے میں نا، دین کے معاملے میں اور نیکی کے معاملے میں مرد کو فضیلت حاصل نہیں ہے عورتوں پر. جو کام مرد کر سکتے ہیں عورتیں بھی کر سکتی ہیں، لیکن عورتوں کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے. تو یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہاری خواتین جب مسجد میں جانا چاہیں تو انہیں مسجد میں جانے سے نہ روکو. سیدنا بلال بن عبداللہ نے سیدنا ابن عمر کی زبانی یہ حدیث سننے کے بعد کہا، واللہ ہم ان خواتین کو بات رکھیں گے جن پر سیدنا عبداللہ نے ان کو سخت برا بھلا کہا. میں نے انہیں کبھی کسی کو اتنا برا بھلا کہتے نہیں سنا. پھر اس کے بعد فرمایا، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تم کو بتلا رہا ہوں، میں تم تو کہتے ہو کہ ہم خواتین کو بات رکھیں گے. مسلم کی حدیث ہے 442 نمبر پہ، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ مسجدوں میں جا سکتی ہیں.
اور سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو کنکری پھینکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ کنکری نہ پھینکو، مطلب پتھر پھینک رہا تھا تو کہا نہ پھینکو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکری پھینکنے سے منع فرمایا۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنکری پھینکنے کو پسند نہیں کرتے تھے، اور کہا اس سے نہ شکار کیا جا سکتا ہے، نہ دشمن کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، البتہ یہ کبھی کسی کا دان توڑ دیتا ہے اور آنکھ پھوڑ دیتا ہے۔ مطلب کہ کنکریاں جیسے بیٹھے انسان فری ہوتا ہے تو وہ کنکریاں پھینکنا شروع کر دیتا ہے، تو اس چیز سے منع کیا گیا۔ اور کس پر بھی چھت سے پہ آپ کھڑے ہیں تو آپ کنکریاں نیچے نہ پھینکیں۔ کتنا خیال ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا، کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتے ہیں، کتنی چھوٹا چھوٹا خیال رکھتے ہیں، کتنا مطلب کہ کوئی سنسیئر نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ نہ کوئی سنسیئر نہیں ہے آپ کے ساتھ، ان سے زیادہ کوئی آپ سے محبت نہیں کرتا۔ جتنی ایک انسان نے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات تو کرتی ہے ہمیشہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے بعد اگر انسانوں میں سے انسان ڈھونڈا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی محبت نہیں کرتا، اور نہ کوئی محبت کرتا ہے اور نہ ہی کوئی محبت کر سکتا ہے، اور نہ ہی ان جیسا کوئی سنسیئر ہو سکتا ہے۔ جتنی وہ اپنی امت کے ساتھ مخلص تھے، جتنی انہوں نے امت کے لیے قربانی دی، جتنی ان کے دل میں امت کے لیے درد تھا، جتنی ان کے دل میں امت کے لیے محبت تھی، کہ ان کو یہاں دنیا سے جاتے ہوئے بھی ان کو اپنی امت یاد تھی۔ اور یہ امت سنت پر عمل نہیں کر سکتی، یہ امت نماز میں سنتیں چھوڑ دیتی ہے۔ کیا ہے خیر ہے، سنت ہی تو ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سنت کس کی ہے۔ اس نبی کی ہے جس نے عورت کو مقام دیا، اس نبی کی ہے جس نے کیا کچھ نہیں کیا اس امت کے لیے، ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، میرے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، جو ہمارے لیے راتوں کو روتے تھے، جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے تھے، اور جو ہمارے لیے اتنی دعائیں کرتے تھے کہ آج ہم اتنی نافرمانیوں کے بعد بھی ہم سیف ہیں، اتنی نافرمانیوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی عذاب نازل نہیں کیا۔ جبکہ بنی اسرائیل نے ایک حکم توڑا تھا، صرف یہ کہ وہ ہفتے کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا مچھلیاں نہیں پکڑنی، انہوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ لی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا تھا۔ اور ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں کہ ہم گن بھی نہیں سکتے اپنے گناہ، کتنے ہم گناہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے نبی کی دعائیں ہیں، ہمارے نبی کی جو ہے ہم سے محبت ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم سنت پہ عمل کرنا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، پردہ کرنا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے۔ نماز میں سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، عصر میں 4 سنتیں 4 فرض ہوتے ہیں، 4 فرض پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، حالانکہ کوئی کام بھی نہیں ہوتا، کوئی ایمرجنسی بھی نہیں ہوتی، بس امپورٹنس نہیں ہے نا، قدر نہیں ہے اصل میں ہمیں اپنے نبی کی نا قدر نہیں ہے، نہ ہمیں دین کی قدر ہے، نہ ہمیں قرآن کی قدر ہے، اور نہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدر۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بارے میں خود ہی قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ ان لوگوں کو میری قدر نہیں ہے جیسے کہ ان کو قدر کرنے کا حق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے ہم سب سے ہی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک میں کہ انہوں نے میری ایسی قدر ہی نہ کی جیسی قدر کرنے کا حق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم اس دین کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، قرآن کو قدر کی نگاہ سے پڑھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر کو، ان کی امپورٹنس کو جانیں، ان کے بارے میں جانیں۔ کسی کی امپورٹنس تبھی ہوتی ہے جب ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، ہمارا انٹرسٹ تبھی ڈیولپ ہوتا ہے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب ہم ان کے بارے میں جانتے ہی نہیں، جب ہم ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو کیا امپورٹنس ہوگی، اور کیا ہم فرمانبرداری کریں گے یا کیا ان کی بات مانیں گے۔ تو یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 7280 نمبر پہ۔ آیت نمبر 66 ہے وَلَوْ اور اگر انا واقعتاً ہم کتبنا فرض کر دیتے علیہم آپ پر ان یہ کہ اقتلو تم قتل کرو انفسکم اپنی جانوں کو، آوی یا اخرجو تم نکل جاؤ من دیارکم اپنے گھروں سے، ما فعلوا تو نہ وہ کرتے اس کو، الا مگر قلیل بہت تھوڑے، منہم ان میں سے، ولو اور اگر انہم واقعتاً وہ فعلوا وہ عمل کرتے ما جس کی یوعظون انہیں نصیحت کی جاتی ہے بھی ہی اس پر، لکانا یقیناً ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، وشدہ اور زیادہ، تثبیتاً ثابت قدم رکھنا۔ اور اگر واقعتاً ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو وہ ایسا نہ کرتے، مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ، اور اگر واقعتاً وہ اس پر عمل کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً ان کے لیے بہت بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ حکم دیا جاتا
کہ ایک دوسرے کو قتل کر دو یا گھروں سے نکل جاؤ، تو یہ احکامات فرائض کے طور پر نافذ ہو جاتے، پھر عمل نہیں کیا جا سکتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کو عائد نہیں کیا، مطلب فرض نہیں کیا اس چیز کو. مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان میں سے اخلاص والے ہیں اور واقعتاً اس پر عمل کرتے ہیں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے. مطلب کہ انہیں شریعت کی پیروی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کی نصیحت کی جاتی ہے کہ ان کی پیروی کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرمانبرداری کرو، ان کے فیصلے پر عمل کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر انہوں نے اس چیز پر عمل کیا ہوتا جس کی انہیں نصیحت کی گئی ہے، یعنی تمام اوقات کے مطابق ان کے لیے جو اعمال پیش کیے گئے ہیں ان کے لیے اپنی ہمتیں صرف کرتے، ان کے انتظام اور ان کی تکمیل کے لیے ان کے نفوذ پوری کوشش کرتے، جو چیز انہیں حاصل نہیں ہو سکتی تھی اس کے لیے کوشش نہ کرتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اس چیز پر عمل کیا ہوتا، اور عمل کرنے سے مراد یہ نہیں کہ صرف ایک بات مان لی تو عمل ہو گیا باقی سب چھوڑ دی. عمل سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمام اوقات کے مطابق جتنے بھی آپ کام کر رہے ہیں. آپ صبح اٹھ رہے ہیں، آپ کو صبح اٹھنا بھی سنت کے اکارڈنگ ہونا چاہیے. کس طرح سے کہ اگر آپ اٹھے ہیں صبح، آپ کی آنکھ کھلی، آپ دعا پڑھیں، اللہم بسمک اموت واحیا، یہ دعا پڑھیں. اس کے بعد اگر آپ نیکسٹ کیا ہماری سنت ہو سکتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے صبح اٹھ کے. ہمارے پاس اتنی چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ اگر ہم سنت پہ عمل کریں نا تو سنت ایک جو سنت کو زندہ کرتا ہے نا اس کو 70 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے. اگر ہم ایک سنت کرتے ہیں تو کم از کم ہماری زندگیوں میں ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں روز کی ڈیلی بیسس پر ایسی سنت ہونی چاہیے جس کو ہم کبھی نہ چھوڑیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری. جیسے آپ صبح اٹھی ہیں، صبح اٹھ کے آپ نے دعا پڑھ لی اللہم بسمک اموت واحیا، آپ کی ایک سنت کمپلیٹ ہو گئی. پھر آپ اٹھے ہیں، اٹھ کر آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا، دوسری سنت کمپلیٹ ہو گئی. پھر آپ بستر سے بیڈ سے اترنے لگے ہیں، آپ جوتا پہننے لگے ہیں، آپ پہلے دایاں پاؤں پہن لیں، آپ کی تیسری سنت کمپلیٹ ہو گئی. آپ اٹھ کے واش روم جانے لگے ہیں، واش روم جانے سے پہلے دایاں پاؤں انٹر کریں اور دعا پڑھ لیں. پہلے آپ دعا پڑھ لیں، آپ کی چوتھی سنت کمپلیٹ ہو گئی. آپ دایاں پاؤں رکھیں گے اندر، واش روم جاتے وقت بایاں پاؤں اندر رکھیں گے تو آپ کی 5ویں سنت کمپلیٹ ہو گئی. پھر اس کے بعد آپ منہ ہاتھ دھو کر کلی کر باہر آ جاتے ہیں. باہر آ کر آپ نے باہر نکلنے سے پہلے دعا پڑھ لی، آپ کی 6 سنتیں کمپلیٹ ہو گئی. اور اس کے بعد آپ نے جب باہر نکلنا ہے تو رائٹ پاؤں اپنا جو ہے باہر نکالنا ہے پہلے، تو آپ کی 7 سنتیں کمپلیٹ ہو گئی. یہ 7 سنتیں آپ کی 7 منٹ کے اندر کمپلیٹ ہو گئی ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کی 7 سنتیں 7 منٹ کے اندر کمپلیٹ ہو سکتی ہیں تو پھر آپ کو کتنے شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے. تو جب بھی ہم کوئی ایک سنت پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں ایک سنت جو زندہ کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے نا اس کو 70 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے. مجھے ایگزیکٹ شہیدوں کی تعداد یاد نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر کمی بیشی اس میں ہو، لیکن اس کو شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے. تو یہ یہاں ایک سنتیں کمپلیٹ ہو گئی. اس میں کرنا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی اس میں مشقت والا کام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ڈیلی ہماری روٹین ہے، اگر ہم اس کو اپلائی کر لیں تو ہم کتنے زیادہ جو افیکٹو ہو سکتے ہیں ہمارے کام پورے دن کے. صرف یہ 7 منٹ کی سنتیں ہیں. اس کے بعد جب آپ کھانا کھانے بیٹھے ہیں، آپ بسم اللہ پڑھ لیں، آپ کی 8 سنت کمپلیٹ ہو گئی. اور بسم اللہ کیوں پڑھنی چاہیے؟ ہمیں شروع سے ہی بتایا گیا ہے کہ بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں. بسم اللہ کیوں پڑھنی چاہیے؟ کہ شیطان کھانا نہ کھا لے. اس کے پیچھے لاجک نہیں بتائی. اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ جب ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو شیطان ہمارا کھانا نہیں کھاتا، اور جب شیطان کھانا نہیں کھاتا تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور جب شیطان کمزور ہو جاتا ہے تو اس کی چال کمزور ہو جاتی ہے، وہ ہم پر اثر نہیں کر سکتا زیادہ. ہم زیادہ دیر متقی پرہیزگار رہ سکتے ہیں اگر ہمارا شیطان کمزور ہو جائے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اگر آپ بسم اللہ پڑھ لیں، ہم نے ہمیشہ بچوں کو یہ کہا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اور ہمارے بچے ہم سے پوچھتے نہیں ہیں. ظاہر ہے اسلامی بچے ہوتے ہیں تو اس چیز پہ اتنی نہیں انگلی اٹھاتے کہ کیوں پڑھنی چاہیے بسم اللہ. تو ہم آگے تو نہیں کہہ دیتے ہیں کہ شیطان آ جاتا ہے، شیطان کھانا کھا لیتا ہے بس. تو اس کی بیسک اگر لاجک یہ دی جائے نا تو اس سے بہت سارے بچے کبھی بھی نہ بھولیں بسم اللہ پڑھنا. ایون ہمیں انہیں کبھی یاد بھی نہ کرانی پڑے اگر ہم انہیں اس کی ڈیپتھ بتائیں، اس کو ڈیپ باتیں کریں بچوں کے ساتھ. کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں نا ان کی جو شارٹ میموری نہیں ہوتی، ان کی بہت اسٹرانگ میموری ہوتی ہے، اور ان کی بڑی آگے نسلوں تک یہ چیز یاد انہیں رہتی ہے. تو بچوں کو اگر ہم اچھا گائیڈ کریں تو ہماری نسل اچھی پروان چڑھے گی، ہمارا معاشرہ اچھا بنے گا. اس لیے بچوں کو ڈیپ ان کو ٹائم دیں، ان کو باتوں کا نا ڈیپ پوائنٹ بتائیں. اب جیسے کہ یہ بات ہے کہ اگر آپ بچوں کو یہ کہیں گے کہ ناشتہ کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ لو، وہ پڑھ لے گا.
اگلے دن پھر آپ کو یاد کروانا پڑے گا، تیسرے دن پھر آپ کو اور روز آپ کو یاد کروانا پڑے گا. لیکن اگر آپ اس کو ایک دفعہ یہ واقعہ بتا دیں نا، رات کو سوتے ٹائم بتا دیں، جب اس کا سننا آپ کو چاہ رہا ہو، جب وہ چاہ رہا ہو کہ مجھے میری ماں کو نصیحت کرے، جب وہ چاہ رہا ہو کہ میں کچھ سیکھنا چاہ رہا ہوں، یا جب وہ آپ کو سوال کرے، اس ٹائم یہ بچوں کو بتایا جائے تو بچہ یہ بہت افیکٹو رہتا ہے. اگر آپ ایسے اس کو نصیحتیں کرتے رہیں گے، وہ کھیل رہا ہے آپ نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں، وہ موبائل پہ لگا کے آپ نصیحت کر رہے ہیں، تو ساری چیزیں ضائع جاتی ہیں. تو جب بچہ خود سننا چاہے، جب وہ خود بات سننا چاہے، اس کو اس ٹائم پہ اسلام کی طرف لے کر آئیں، تو وہ چیزیں اس کو کبھی بھی نہیں بھولے گی. تو ایسی ہے کہ جب بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں شیطان کھانا نہیں کھاتا، یہاں تک سب نے سنا ہوا ہے. اور جب شیطان کھانا نہیں کھاتا اس کا اثر کیا ہوگا؟ جب وہ شیطان کھانا نہیں کھائے گا تو وہ شیطان کمزور ہو جائے گا، اور جب شیطان کمزور ہو جاتا ہے تو اس کی چال کمزور ہو جاتی ہے، وہ ہم پر حاوی نہیں رہ سکتا، وہ ہمیں غلط کاموں میں ملوث نہیں کر سکتا، وہ ہمیں غلط خیالات نہیں دے گا، ہم دین پر زیادہ چل سکیں گے، ہم نیکی کے کاموں میں زیادہ لگ سکیں گے. اس لیے جب بھی کوئی کام کریں بسم اللہ کر کے کریں، تاکہ شیطان آپ سے تنگ آ جائے کہ کیا یہ بندہ ہے کہ اس کو جب بھی کوئی کام میں کروانے لگتا ہوں تو یہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، تو اس سے وہ خود ہی فیڈ اپ ہو جاتا ہے آپ سے، وہ خود ہی آپ سے دور بھاگتا ہے. تو اس لیے بسم اللہ پڑھنے کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی، بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، بہت زیادہ اس پہ زور دیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعاؤں میں بھی بسم اللہ کہا ہے کہ جب اٹھو تو بسم اللہ پڑھ کے، جب سونے لگو بسم اللہ پڑھو، گھر سے نکلو تو وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ. مطلب ہر چیز میں بسم اللہ پڑھ لیں. اور یہ اس کا ایک، اگر آپ اس کو یہ تو ہمارے پاس پازیٹیو پوائنٹ ہے، اگر آپ اس کا نیگیٹو پوائنٹ دیکھیں کہ بسم اللہ پڑھنے کا نقصان کیا ہوگا، مطلب کہ اگر ہم نہیں پڑھتے تو اس کا کیا نقصان ہے. اس کے نقصان سے بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی، یہ مطلب وہ واقعہ کوئی کہانی کے فارم میں نہیں ہے، مطلب کہ اوریجنل واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی، اس نے گرم پانی، جسے ہم اکثر کرتے ہیں گرم پانی چولہے پہ کرتے ہیں، تو اس نے وہ سنک میں اس کا پانی بہا دیا، مطلب کہ اس نے گرم پانی نا بسم اللہ پڑے بغیر ہی سنک کے اندر ڈال دیا. مطلب ظاہر ہے جب گرم پانی ہوتا ہے، چولہے پر پانی پڑا ہوا ہے، ایکسٹرا پانی ہے، گرم ہو گیا، آپ کا اپنا پرپس ختم ہو گیا، آپ نے جو کام اسے لینا تھا ختم ہو گیا، وہ ایکسٹرا پانی آپ اس کو اٹھا کے پھینکیں گے نا. اس نے بھی وہ پانی اٹھا کے پھینک دیا سنک میں. اب سنک کا جو پائپ تھا اس کے اندر تھے شیطان اور جن اور اس کے بچے، مطلب وہ وہاں پر رہتے تھے، ان کا بسیرا تھا یا جو بھی تھا. اس نے پانی اس کے اوپر ڈالا، اس کے اوپر پانی ڈالا تو وہ کیا ہوا کہ وہ تپتا پانی جب اس کے اوپر گیا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، اگر وہ بسم اللہ پڑھ لیتی اسے ڈالنے سے پہلے تو وہ وہاں سے اٹھ جاتے، شیطان جن وہاں سے پائپ سے نکل جاتے، سائڈ پہ ہو جاتے. اس نے ایسی پانی ڈال دیا، اور اس کے جو جنوں کے جو بچے تھے، یا جنی تھی یا جن تھا، اس کے جو بچے تھے وہ سارے جل گئے گرم پانی سے. ظاہر ہے گرم پانی اس کو بھی گرا تو وہ جل گئے. اب اس وجہ سے وہ جل گئے، تو وہ جو جن تھا یا وہ جنی تھی تو وہ اس کے اندر آ گئے، اس عورت کے اندر آ گئے. پھر انہوں نے اس کے بچوں کو بھی اسی طرح ہی نقصان پہنچایا، بہت نقصان پہنچایا. تو کہنے کا مقصد، یہ بات بہت لمبی ہے، آگے بہت ڈیٹیل ہے اس کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ لیں، کیونکہ کہیں بھی شیطان ہوتے ہیں، کہیں بھی جن ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا، پھر وہ ہم سے بدلے بھی لیتے ہیں، اور پھر اس وجہ سے جو ہے نا جن انسانوں میں منتقل ہو جاتے ہیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کون سی جگہ جہاں پہ ان کے بسیرے ہیں، کون سی جگہ جہاں پہ وہ آباد ہیں، کون سی جگہیں ہیں جہاں پہ ہم ایسے کام کر رہے ہیں بے دھیانی میں، لیکن ہم جو ہے نا ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. پھر وہ جب ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی. اور یہ بھی تب ہوا جب اس نے اپنا علاج وغیرہ کروایا، اچھا خاصا نقصان ہو گیا، پھر جس نے اس کا علاج کیا، جس نے اس کو بتایا، تو پھر یہ پتہ چلی بات، پھر اس جن نے جو اس کے اندر تھا آیا ہوا، اس سے بتایا کہ بھئی اس نے میرے بچوں کے ساتھ ایسے کیا تھا، تو اس لیے میں اس کے بچوں کے ساتھ ایسا کر رہا ہوں، اور میں اس کے اندر ایسا آیا ہوا ہوں. تو پھر اس نے خیر یہاں سے بات چلی ہمیں بسم اللہ کی، کہ بسم اللہ جو ہے نا وہ پڑھنی چاہیے، بہت ضروری ہے. اس پہ جب آپ گرم پانی ڈال رہے ہو، ٹھنڈا پانی ڈال رہے ہو، کچھ بھی کام کرنے لگے گا نا بسم اللہ پڑھ لیں. نہیں دھیان رہتا، لیکن ایسے جب واقعات سنے جاتے ہیں نا، پھر دھیان ہمارا مضبوط ہو جاتا ہے، نہیں ہمیں خیال رہتا. لیکن جب ہم ایسے واقعات سنتے ہیں کہ ہمارا شیطان کمزور ہو جائے گا، جب ہم بسم اللہ پڑھیں گے تو اسے کھانا نہیں ملے گا، جب اسے کھانا نہیں ملے گا، اسے پانی نہیں ملے گا، تو وہ کمزور ہو جائے گا. تو اس وجہ سے، کیونکہ یہ چیزیں ان کی بھی ہوتی ہیں، یہ کھاتے بھی ہیں، یہ پیتے بھی ہیں، الگ بات ہے نظر نہیں آتا، لیکن ان کی خوراک ہے، یہ کھاتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ کھاتے نہیں ہیں. تو بھی اس لیے جب ہم پڑھ لیں گے تو ہمارا شیطان کمزور، اور جس کا شیطان کمزور ہوگا اس کا ایمان مضبوط ہو جائے گا، وہ زیادہ نیک بن جائے گا. یہ اس کے پیچھے لاجک تھی. آیت نمبر 67 ہے، وَإِذَنْ، اور جب لَآتِيَنَّهُمْ، یقیناً ہم عطا کریں گے، آتیناہم، ہم عطا کرتے ہیں، من لدنا، اپنی جانب سے، اجرن، اجر، عظیما، عظیم، اور تب ہم انہیں یقیناً اپنی جانب سے اجر عظیم عطا کرتے ہیں. یہ تب آیت نازل ہوئی تھی جب ایک صحابی تھے،
انصاری اور ایک یہودی نے آپس میں فرق کیا تھا، صحابی نہیں تھے، ایک انصاری شخص تھا اور ایک یہودی تھا، ان دونوں نے آپس میں فخر کیا۔ یہودی کہنے لگا اللہ کی قسم جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر خودکشی فرض کی تو ہم نے خودکشی کر لی۔ ثابت بولے اللہ کی قسم اگر ہم پر بھی خودکشی فرض کی جاتی تو ہم بھی ایسے کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ اجر عظیم سے مراد ہے آخرت کا اجر۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے کام کرنے کی صورت میں جس کی نصیحت کی جاتی ہے ثابت قدمی اور بہتری کے ساتھ اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے کہ وہ اس فیس سے رک گئے کہ اللہ تعالیٰ نے خودکشی جو ہے ہم پر فرض کی ہوتی تو ہم خودکشی بھی کر لیتے، مطلب ہم تعالیٰ کے لیے کچھ بھی کر لیتے ہیں، ہم تعالیٰ کی رضا میں اتنے راضی ہیں کہ ہم جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے ہم اس کو کر دیتے ہیں، مطلب اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خودکشی حلال کی ہوتی، اسے کرنے کا حکم دیا ہوتا تو ہم یہ بھی کر گزرتے۔ تو اس پر تعالیٰ نے کہا ہے کہ یقیناً ہم نے اپنی جانب سے انہیں اجر عظیم عطا کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، نماز قائم کی، رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، خواہ اس نے ہجرت کی ہو یا وہی مقیم ہو جہاں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم اس کے اطلاع لوگوں کو دے دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے، ہر دو درجنوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان، درجے اتنے ہیں اور ہر دوسرا درجہ مطلب کہ جنتیں ہیں، جنتوں کے لیول ہیں، مطلب کہ ہر لیول کی جنت ہے، جس لیول کا ایمان ہے نا اس لیول کی جنت ہے، مطلب مسلمان جس لیول کا ہوگا وہ اپنی اس لیول کی جنت میں جائے گا، جس حساب سے اس کا تقویٰ ہوگا، جس حساب سے اس کا ایمان ہوگا، جس حساب سے اس کے اعمال ہوں گے وہ اس حساب سے جنت ہے گا۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، 100 طرح کے مقام ہیں جنت میں، اور ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا آسمان و زمین کے درمیان، مطلب کہ جو نیچے والی جنت ہے نا وہ نیچے والے لوگ جو ہے نا اوپر والی جنت والوں کو نہیں دیکھ سکیں گے، اتنا فاصلہ ہے زمین اور آسمان کے درمیان جتنا۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ درمیانہ درجے کی جنت ہے اور بلند ترین اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ بخاری کے حدیث ہے 7423 نمبر پہ کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو کیونکہ جو اس کی چھت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور اسی سے باقی نہریں نکلتی ہیں۔ جتنی بھی ہم نے اس دن نہریں پڑھی تھی جنت کے، جب آئی تھی جنت کے بارے میں آیات، تو اس میں جو ہم نے نہروں کے بارے میں پڑھا تھا وہ ساری نہریں جنت الفردوس سے نکلتی ہیں۔ کون سی نہریں پڑھی تھی؟ 3 نہریں پڑھی تھیں، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں اور پانی کی نہریں، ایک اور شراب کی نہریں، 4 نہریں تھیں۔ تو جو چیزیں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اس دنیا میں چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں وہ چیز ہمیں عطا کرے گا۔ اگر آج ہم میوزک کو چھوڑ دیتے ہیں یہاں پر تو کل ہم جنت میں جا کے اللہ تعالیٰ ہمیں میوزک سنائے گا۔ اگر ہم یہاں شراب کو چھوڑتے ہیں تو جنت میں شراب پلائی جائے گی۔ یہاں مرد اگر عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑنا سے مراد ہے کہ نیگیٹیوٹی میں چھوڑتے ہیں، مطلب کہ نامحرم عورت کو چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو حوریں عطا کرے گا۔ اگر ہم اور لڑکیاں یہاں پر متقی رہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں حوروں سے بھی بہتر خوبصورت عورت بنائے گا کیونکہ پاکیزہ عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ حوروں سے بھی بہت بہتر ہوتی ہیں اور بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں۔ حور کا جو اس کا جو خوبصورتی ہے نا وہ ایک دنیاوی عورت کے مقابلے میں مدھم ہو جائے گی، کم پڑ جائے گی۔ دنیاوی عورت جب پاکیزہ ہو، متقی ہو، ایمان والی ہو اور وہ جنت میں ہو تو اس کی جو خوبصورتی ہوگی نا اس کے مقابلے میں حور کچھ نہیں ہوگی، اس کی خوبصورتی زیادہ ہوگی، حور سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے اللہ نے ہر طرح کے درجے جنت میں مقرر کیے ہیں ہر طرح کے لوگوں کے اکارڈنگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ عام جنتی بالا خانوں کے رہنے والوں کو اپنے اوپر اس طرح دیکھیں گے جیسے تم دنیا میں چمکدار ستارے کو دیکھتی ہو جو آسمان کے کناروں میں مشرق یا مغرب کی جانب دور نظر آ رہا ہو، اور یہ ان کے آپس کے فرق مراتب کی وجہ سے ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو انبیاء کرام کے رہنے کی جگہ ہوں گی جہاں اور کوئی نہیں پہنچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، انبیاء کرام کے علاوہ وہ لوگ ان میں رہیں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور پیغمبروں کی تصدیق کی۔ مطلب کہ اتنا فاصلہ ہے جنت کے درمیان میں، اس طرح ہمیں یہاں دنیا میں رہتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں اس طرح ایک جنت والے دوسرے جنت والوں کو دیکھیں گے، اتنا گیپ ہوگا۔ تو کتنی حسرت ہوگی اس ٹائم پہ کہ اگر ہمارا ایمان کم ہوا، ہمارا لیول کم ہوا، اگر ہمیں چھوٹی جنت ملی تو ہمیں کتنا ہوگا کہ ہمیں کوئی بڑی جنت ملے، ہم بھی جنت الفردوس میں جائیں، ہم ان کو دیکھیں۔
ہم ان کو سنیں، کتنی حسرت ہوگی اس ٹائم پر یہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگے جنت الفردوس مانگے، چھوٹی جنت میں نہ مانگے، کیونکہ جب چھوٹی جنت مانگیں گے تو پھر جنت میں جا کے بھی حسرت رہنی ہے کہ ہم اس سے بڑی جنت میں جاتے، اور پھر ہم اپنے اوپر والی جنتوں والوں کو ایسے دیکھ رہے ہوں گے جیسے ہم دنیا میں رہتے ہوئے ستاروں کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین. آیت نمبر 68 ہے وَلَهْدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں ہدایت دی، صراطاً راستے کی، مستقیمہ سیدھے کی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیدھے راستے کی ہدایت دے، آمین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لاسٹ منتھ انہیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہدایت دیتے. اللہ تعالیٰ نے نصیحت پر عمل کرنے کی صورت میں سیدھے راستے پر گامزن کرنے کا وعدہ کیا ہے. لیکن ہدایت تبھی ملتی ہے جب ہم ہدایت مانگتے ہیں. اگر ہم ہدایت نہیں مانگیں گے ہمیں ہدایت نہیں ملے گی. ہم چاہے لوگوں سے کہیں کہ آپ لوگ ہمارے لیے دعا کریں، نہیں. ہدایت کا فیصلہ، ہدایت جو ہے نا اللہ تعالیٰ تبھی دیتا ہے جب انسان خود مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ تب ملتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کو مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں، لیکن ہدایت خود نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ بھی خود بھی نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ خود بھی نہیں ملتے جب تک اللہ تعالیٰ کو خود نہ مانگا جائے. تو اس لیے چیزیں خود مانگنے کی ہوتی ہیں، ان کی طرف رغبت ہونا بہت ضروری ہے. یہ چیزیں مانگنے سے ملتی ہیں، اگر نہیں مانگیں گے تو کبھی بھی نہیں ملے گی، اور اگر جب نہیں ملے گی تو پھر کسی کے کہنے سے بھی نہیں ملے گی. یہ انسان نے خود ہی مانگنی ہے، اور اس کو توفیق جب ہوتی ہے تبھی ملتی ہے. یہ بھی توفیق بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کرے، نیکی کرنے کی توفیق مانگنی چاہیے، گناہوں سے دوری کی توفیق مانگنی چاہیے. کیونکہ نہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق ہمارے میں اتنی طاقت ہے کہ ہم نیکی کر سکیں، اور نہ ہی ہمیں اتنی طاقت ہے کہ ہم گناہ سے بچ سکیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف توفیق سے ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. اگر ہم کوئی گناہ سے بچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، ورنہ ہم کسی گناہ سے بچ نہیں سکتے اور کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا. یہ ہم نے سورۃ النساء کی پہلی اور اسٹارٹنگ والی آیات میں پڑھا تھا کہ جو عورتیں اپنے خامن کی غیر موجودگی میں اپنی حفاظت کرتی ہیں وہ اس وجہ سے کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ہوتی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی کی تھی کہ عورت اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتی. ہم اپنی حفاظت جب خود نہیں کر سکتے تو ہم نیکی اور بدی، نیکی کیسے خود کر سکتے ہیں اور گناہوں سے کیسے خود بچ سکتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ انسان جو ہے وہ نیکی بھی کر لیتا ہے، گناہ سے بچ جاتا ہے، اپنی حفاظت بھی کر لیتا ہے. ورنہ کوئی عورت اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتی. یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اس کو بچایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ جو اپنی حفاظتیں کرنے والی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ہوئی ہے، اس لیے وہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرتی ہیں. جو عورتیں متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہوا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو نام چاہا ہوتا تو وہ متقی پرہیزگاروں میں شامل نہیں ہوتی. آیت نمبر 69 ہے وَمَن يُطِعِ، اور جو اطاعت کرے اللہ تعالیٰ کی والرسول اور رسول کی، فَأُولَٰئِکَ، پس وہی لوگ ہیں، مع ساتھ ہوں گے، الذین، ان لوگوں کے، انعم، انعام کیا اللہ تعالیٰ نے، علیہم، ان پر، من نبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقوں، والشہداء، اور شہیدوں، والصالحین، اور صالح لوگ، وحسن، اور بہترین ہے، اولئک، یہی لوگ، رفیقا، ساتھی کے طور پر. اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اطاعت کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین میں سے، اور یہی بہترین ساتھی ہیں. اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو یہ آیت جو ہے میچ کریے سورۃ الفاتحہ کی آیت پر، انعمت علیہم. ہم جلتا سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پہ جن پر آپ کا انعام ہوا. آپ کو کون لوگ ہیں جن کا انعام ہوا؟ اس کی تفسیر جو ہے یا اس سے ریلیونٹ یہ آیت سورۃ النساء میں آ رہی ہے 69 نمبر پہ، کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، جن ہر نماز میں جو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پر آپ کا انعام ہوا ہے. اب انعام کن پر ہوا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. نبیوں پر انعام ہوا، صدیقوں پر، صدیقوں کون تھے؟ جو سچے لوگ ہیں، شہیدوں پر، صالحین پر، اور یہی بہترین ساتھی ہیں. تو یہ 4 لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ بھی انہیں کے ساتھ ہوگے کہ جن پہ انعام کیا گیا ہے. اور ان کے ساتھ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ یہ رہیں گے، جن جنتوں میں یہ رہیں گے، انہی جنتوں میں وہ لوگ رہیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے. تو اگر آج ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے ہیں نا تو ہمارے لیے آخرت ہماری اپنی من پسند ہوگی. ہم اس طرح چاہیں گے آخرت میں ہمیں آزادی ملے گی اگر آج ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزار لیتے. لیکن اگر آج ہم یہیں پر اپنی چلاتے ہیں، اپنی منمانیاں کرتے ہیں، تو پھر آخرت اللہ تعالیٰ کے حساب سے ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پھر سخت ترین عذاب دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں
متقی بنائے، پرہیزگار بنائے۔ یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو اپنی جان سے، اپنے اہل و عیال سے اور اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ میں گھر میں ہوتا ہوں لیکن مجھے آپ کو دیکھنے کا شوق رہتا ہے اور میں بے قرار رہتا ہوں، صبر نہیں ہو سکتا، دوڑتا بھاگتا آتا ہوں اور آپ کو دیکھ کے چلا جاتا ہوں، لیکن جب مجھے آپ کی اور اپنی موت یاد آتی ہے اور اس کا یقین ہے کہ آپ جنت میں نبیوں کے سب سے بڑے اونچے درجے میں ہوں گے، تو ڈر لگتا ہے کہ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے محروم نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس پر یہ آیت اتری۔ کتنی خوبصورت یہ آیت ہے اور کتنی خوبصورت ٹائم پر یہ اتری ہے کہ ایک شخص کا ایمان بتایا جا رہا ہے کہ وہ اتنا بے چین رہتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، اور وہ کہتا تھا کہ میں ہر ٹائم میں بے قرار رہتا ہوں کہ میں آپ کو دیکھوں، میں گھر سے بھاگتا ہوا کبھی دوڑتا ہوا آتا ہوں اور آپ کو دیکھ کے واپس چلا جاتا ہوں، کہ مجھے سکون آ جاتا ہے۔ پھر جب مجھے یاد آتا ہے نا کہ آپ نے مر جانا ہے اور میں نے بھی مر جانا ہے، پھر مجھے یاد آتا ہے پتہ نہیں میں کہاں ہوں گا، آپ کہاں ہوں گے، میں آپ کو کیسے دیکھوں گا۔ تو اس پہ یہ آیت اتری ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کریں گے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو تسلی دی ہے اس آیت نازل کر کے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو نبی کے ساتھ رکھیں گے کیونکہ وہ نبی سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی محبت میں بھی شدید کر لے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں خالص کر لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اتنی محبت نصیب کرے، کم از کم اتنی تو ضرور کرے جتنی اس شخص نے کی ہے۔ ہم دیکھ تو نہیں سکتے لیکن کم از کم ہم کو فالو کریں۔ اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کریں۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بغیر صبر نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن حاضر خدمت ہوئے تو ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا جس کی وجہ سے رنج و غم کا اظہار ظاہر ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رنگ کس چیز نے بدل دیا؟ عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ ہی مجھے کوئی بیماری ہے، صرف اتنی بات ہے کہ مجھے آپ کی ملاقات کا بہت زیادہ شوق ہوا اور اس کے بغیر مجھے چین نہیں آ رہا تھا اور اپنے اندر بہت سخت وحشت محسوس کرتا رہا۔ پھر مجھے آخرت یاد آ گئی، اس پر یہ خیال آیا کہ میں وہاں آپ کو نہ دیکھ سکوں گا اور اگر جنت میں داخلہ نہ ملا تو کبھی بھی آپ کو نہ دیکھ سکوں گا، تو اس پر آیت نازل ہوئی تھی۔ معلوم ہوا ہے اس دونوں آیات کی وجہ سے کہ جو باوجود درجات مختلف ہونے کے بھی اہل جنت کی آپس سے ملاقات جو ہے نا وہ نہیں ہوگی۔ مطلب کہ اگر ہمیں جنتیں الگ الگ ہو جائیں گی تو ہم کبھی نہیں مل سکیں گے آپس میں بھی۔ اگر ہمارا ایمان کا لیول الگ الگ ہوگا تو پھر ہم جنتوں میں بھی نہیں مل سکیں گے، ہماری جنتوں کے ڈسٹینس بہت زیادہ ہوگا، اسی طرح جتنا آسمان اور زمین کا ڈسٹینس ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو چلے گئے ہیں، جو مطلب ہمارے ساتھ ہیں، جو رہتے ہیں، ہمیں قیامت کے بعد اتنا گیپ ہو جائے کہ ایک جنت میں ہو، دوسرے لیول کی جنت میں ہو، تیسرے لیول کی جنت میں ہو، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ جنت کے 100 درجے اور ایک درجے کا جو ڈسٹینس ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلے جتنا ہے۔ تو جب پہلی جنت والے لوگ ہیں جب وہ دوسری جنت والے لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ انہیں ایسے نظر آئیں گے جیسے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا رکھے اور جنت الفردوس میں رکھے، اپنے سب محبت کرنے والوں کے ساتھ رکھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاندان بنا کے اس گھر میں رکھا، اللہ تعالیٰ نے رشتے بنا کے اس گھر میں رکھا، اس طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اکٹھا رکھے، آمین۔ تو یہ سورۃ فاتحہ کی یہاں پر آیت کمپلیٹ ہوتی ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو پہ انعام کیا وہ 4 لوگ ہیں، اور انہی 4 لوگوں کے ساتھ ہم اپنا انجام چاہتے ہیں کہ جب ہم جنت میں جائیں تو ہم امیجن کریں اس چیز کو، ہمیں اس چیز کا احساس ہو کہ جب ہم جنت میں جائیں تو وہاں پہ ہم حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، ان سے ملیں، نبیوں سے ملیں، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں وہ کیسے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ کتنا خوبصورت منظر ہو کہ ہم اگر جنت الفردوس میں ہوں اور صحابہ کرام گزرے اور ہم کو سلام کریں کہ السلام علیکم حضرت ابوبکر صدیق، السلام علیکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان چیزوں کو سوچنا چاہیے، جب ہم ان چیزوں کو سوچیں گے تبھی ہم اس کے لیے ایفرٹ کریں گے، لیکن ہمیں کبھی کوئی بتاتا ہی نہیں اس طرف، ہمیں صرف یہ دکھایا جاتا ہے کہ دنیا میں کامیابی ہو گئی ہے تو تم کامیاب ہو، اچھے نمبر لے لیے ہیں تو بہت مارکا مار لی ہے، اچھی ڈگری مل گئی ہے، جاب مل گئی ہے، شادی ہو گئی ہے، آپ مکمل ہو گئے، جبکہ یہ چیزیں مکمل نہیں کرتی۔
یہ چیزیں ٹیمپریری ہے. ہمیں یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے، ہمیں جنت کا پتہ ہوگا تو ہم اس کے لیے کوشش کریں گے نا. اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں پڑھیں گے تو جاب ملے گی، اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا ریوارڈ کیا ہے، جاب ملے گی. جاب ملے گی تو ہم انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، پیسہ کمائیں گے، جو مرضی خرید سکتے ہیں. لیکن اس بارے میں کوئی نہیں بتاتا کہ جب جنت میں جائیں گے تو وہاں کیا فیلنگز ہوں گی، وہاں پہ کیا کس طرح کی خوبصورت منظر ہوں گے، کیا ہوگا وہاں پر، کہ وہاں پہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے ہیں، اپنی مرضی جو چاہیں گے. ابھی صرف سوچیں گے ہم کہ یہ کھانے میں دل چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسی ٹائم وہ چیز سامنے لے آئیں گے. اب اس سے ہم چاہیں گے، وہاں پہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہاں پہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ابھی صرف خیال آئے گا کسی بھی چیز کا جنت میں اور وہ چیز فوراً حاضر ہو جائے گی سامنے. ہم صرف امیجن کریں گے اس چیز کو کہ یہ دل چاہ رہا ہے. ابھی وہ چیز زبان پر نہیں آئے گی، ابھی دماغ میں نہیں آئے گی، ابھی وہ چیز دل میں رہے گی، دل میں خیال آئے گا اور وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. تو مطلب یہ چیزیں بچوں کو سمجھانی چاہیے. بچوں کو سمجھائیں گے تو یہ بچے آگے بتائیں گے. اور جو چیز بھی آپ یہاں سے سیکھیں، جو بھی آپ کو اچھی لگے، جو آپ کو پسند آئے، جو آپ کے دل میں اتر جائے، جو اثر کرے، جو یاد رہ جائے، اس کو ضرور آگے پہنچائیں، کیونکہ یہ علم ہے اور یہ امانت ہے. تو اس کو ہمیشہ جو بھی اچھی بات سیکھیں، جو بھی اچھی بات عمل کرنے کو دل چاہے، اس کو ضرور آگے پہنچائیں. چاہے اپنے گھر میں بتائیں، اپنی بہن کو، بھائی کو، بچوں کو، کسی نہ کسی تک یہ علم پہنچا دیں. کیونکہ جب علم آپ تک آتا ہے تو پھر آپ کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ آپ اس کو آگے بھی پہنچائیں. اور ویسے بھی نبیوں کا پیشہ ہے علم کو، دین کو پھیلانا. یہ نبیوں کے جو ہے وہ پروفیشن رہا ہے. جب ہم نبیوں کا کام کریں گے تو ہی ہم ان کے راستے پہ چلیں گے، اور پھر انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا انجام انہی لوگوں کے ساتھ ہو جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دو بندوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کی، اگر ان میں سے ایک شخص مشرق میں تھا اور دوسرا مغرب میں تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دونوں کو جمع فرمائیں گے اور ارشاد ہوگا کہ یہ ہے وہ شخص جس سے تم میرے لیے محبت کرتا تھا. مشکات کی حدیث ہے 427 نمبر پہ. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن ان میں سے اس کا میل نہیں ہو سکا، مطلب اس سے مل نہیں سکا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہوگا. بخاری کے حدیث ہے 6169 نمبر پہ، کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن سے وہ محبت رکھے گا. اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری محبت کس کے ساتھ ہے. ہم کن ایکٹرس کو فالو کرتے ہیں، ہم کن ایکٹرس کے فین ہیں، ہم کس سیلیبریٹی کے فین ہیں، ہم کس کو اپناتے ہیں، ہم کس کلچر سے محبت رکھتے ہیں، ہم کس رسم و رواج سے محبت رکھتے ہیں، ہم کن چیزوں سے محبت رکھتے ہیں. کیونکہ جو انسان اس دنیا میں کرتا ہوا اس دنیا سے جائے گا، وہی کرتا ہوا قیامت کے دن وہ اٹھے گا. جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے شہید ہوئے. وہ قرآن پاک پڑھے تھے تو ان کے بیک مطلب ان کی کمر پہ جو تیر مارا گیا تھا، شاید گردن پہ یا کمر پہ تیر مارا گیا تھا، وہ شہید ہو گئے تھے. تو اس طرح جب وہ قیامت کے دن اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے تو یقیناً وہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہوں گے قرآن پاک. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی حال میں مانگو کہ اچھی موت آئے، ایسی موت آئے کہ جب ہم اٹھیں نا تو قبر میں اٹھتے ہوئے ہمیں فخر محسوس ہو. اگر سجدے میں کچھ لوگوں کو موت آتی ہے تو جب سجدے میں مرتے ہیں، پھر وہ جب اٹھیں گے اپنی سجدوں سے، قبروں سے، تو وہ سجدہ کرتے ہوئے ہی اٹھیں گے. تو اس لیے جب بھی موت مانگیں اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے حال میں موت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں اور نیکی کرتے ہوئے قبروں سے اٹھیں اور نیکی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں. اگر وہ مقام نہ آئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ مجرموں کی طرح کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے نظریں جھکائے ہوئے کھڑے ہوں. اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم جائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کم از کم کچھ زیادہ نہیں تو کم از کم خوش ہو سکے ہم سے. اتنا تو ایمان ہونا ہی چاہیے، اتنی تو خواہش ہونی چاہیے سب کی کہ کم از کم جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. اور یہی پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے. اس واقعے سے اب جو ہم نے پیچھے دو واقعے پڑھے ہیں اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک شخص جس نے یہ عرض کی، جس نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا کہ میں آپ کو کیسے دیکھوں گا، میں تو آپ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، میں آپ کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا، میں گھر میں ہوتا ہوں تو میں بھاگ اپنی بیوی کو، اپنے اہل و عیال کو، سب کچھ چھوڑ کر بھاگ کے آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کو دیکھ کے چلا جاتا ہوں اور مجھے سکون ہو جاتا ہے. پھر میں سوچتا ہوں جب موت آ جائے گی تو پھر میرا کیا حال ہوگا. کیونکہ اس لیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی ہوگا قیامت کے دن. اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ جس سے محبت کریں گے اسی کے ساتھ رہیں گے. تو یہ اپنی جو ہیں فین شپ، فالوئنگ شپس اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ
نہیں اپنے آپ کو ضائع کریں، نہ ہی اپنی محبتوں کو ضائع کریں، کیونکہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہوں گے۔ کوشش کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں، صحابہ کرام سے محبت کریں، تاکہ انہی کے ساتھ رہیں، انہیں کو فالو کریں، ان کو پڑھیں، ان کو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، ان کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پہچانیں گے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ کون تھے، جب تک ہم ان کو نہیں جانیں گے ہم ان سے محبت نہیں کر سکتے، کیونکہ محبت بھی شرط ہے کہ اس کو آپ جانتے ہو۔ آپ جس کو جانتے ہیں آپ اسی سے محبت کرتے ہیں، جس کو آپ نہیں جانتے آپ اس سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ آپ چاہے جتنے مرضی بڑے دعوے کریں، آپ چاہے جو مرضی کریں، آپ جتنے مرضی دفعہ مطلب کچھ بھی کہیں، لیکن جب آپ ایک بندے کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ اس لیے سیرت کو پڑھنا بہت ضروری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس کا بھی ایک سیشن رکھیں گے، اس کی بھی ایک کلاس رکھیں گے، سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانیں، ان کو پہچانیں اور ان سے محبت کریں۔ ان سے محبت کریں گے تو قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے، ورنہ پھر ہم وہی یہاں بھی ترس رہے ہیں تو وہاں بھی ترسیں گے، جنتوں میں جب ہمارے درجے الگ الگ ہو جائیں گے پھر ہم یہ خواہش کریں گے ہمیں بڑی جنت میں جگہ مل جاتی، ہم اور اوپر چلے جاتے، ہم صحابہ کو دیکھ سکتے، ہم نبیوں کو دیکھ سکتے، ہم صالحین کو دیکھ سکتے، ہم شہداء کو دیکھ سکتے۔ تو اس لیے پڑھنا بہت ضروری ہے، دین سے جڑے رہنا، علم حاصل کرنا، یہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ علم حاصل کرنا نہیں ہے کہ پی ایچ ڈی بنے، وہ ضرورت ہے، لیکن جو اصل علم حاصل کرنا ہے نا، جس کا دنیا آخرت میں دونوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، وہ یہ علم حاصل کرنے کے بارے میں فرمایا جو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ لیکن ہمیں جو ہے وہ کیا پڑھایا جاتا ہے کہ دنیاوی علم حاصل کریں۔ دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے، ایک چیز ضرورت ہوتی ہے اور ایک چیز کی طلب ہوتی ہے۔ تو ضرورت دنیا میں رہنے کے لیے ظاہر ہے ہمیں بہت ساری چیزوں کو ضرورت ہے، ہمیں ظاہر پیسہ کمانا ہے، پڑھنا ہے، دنیاوی طریقے سے بھی آگے ہونا ہے، لیکن ہم اس میں اتنا نہ کھو جائیں کہ اپنے نبی کو بھی بھول جائیں، ہمیں اتنا ٹائم نہ ملے کہ ہم قرآن کو ٹائم نہ دے سکیں، ہمیں دنیا میں اتنے مگن ہو جائیں کہ ہم جو ہے اپنے نبی کے بارے میں نہ جان سکے، تو پھر ہمیں کیا فائدہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ جب ہم کس منہ سے مسلمان ہیں کہ اگر ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں جانتے کہ ان کی اولاد کتنی تھی، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کی بیویوں کے نام کیا تھے، ہمیں یہی نہیں پتا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو اس وقت کتنے صحابہ کرام تھے، 1,00,000 صحابہ کرام چھوڑ کے گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو یہ باتیں ہمیں جب پتہ نہیں نہ ہوں گی تو ہمیں محبت نہیں ہوگی، ہمیں محبت اسی شخص سے ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اور بات ہو رہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے، تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کے لیے تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا نہیں، سوائے اس کے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو روزہ قیامت انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت رکھتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر ہم اتنا خوش ہوئے، اس طرح کسی بات پر ہم کبھی خوش نہیں ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میں ان کے نیک اعمال کی طرح نیک اعمال نہ کر سکا۔ بخاری کے حدیث 3688 نمبر میں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم اعمال کریں گے، دیکھو کتنی خوبصورت بات بتائیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہو جائے، ظاہر ہے ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح نہیں ہو سکتا، ہمارے اعمال نبیوں کے اعمال کی طرح نہیں ہو سکتے، نہ ہم ان کی طرح نیکیاں کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کی طرح پرہیزگار بن سکتے ہیں۔ صرف اور صرف یہ ڈیمانڈ کیے کرنے کہ ان سے محبت تو کرو، ان سے محبت کرو تم ان کے ساتھ ہوگے، اس سے بڑھ کے اور کیا خوشخبری ہوگی؟ اور واقعی اس سے بڑھ کر صحیح کہا ہے سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے کہ ہم یہ سن کر اتنا خوش ہوئے کہ اتنا ہم کبھی خوش نہیں ہوئے تھے، کہ ہمیں عمل کرنے کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس جیسا عمل کریں تو ہی ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ نے یہاں اعمال کی شرط ہی رکھی کہ تم ان جیسا عمل کرو گے تو قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگے، بس اتنا کہا ہے کہ جن سے تم محبت کرو گے ان کے ساتھ ہوگے، چاہے تم کافروں سے محبت کر رہے ہو، چاہے یہودیوں سے محبت کر رہے ہو، چاہے انڈین ایکٹریس ہیں، چاہے پاکستانی ایکٹریس ہیں، چاہے جو بھی ہیں، جن سے محبت کر رہے ہیں نا آپ، جن کی تصویریں لے کے آپ رکھتے ہیں اپنی ڈائریز میں، ان کے پھر آپ آٹوگراف لے کے سنبھالتے ہیں، جن کو آپ بہت پریورٹیز دیتے ہیں، آپ جس کے ساتھ جو کر رہے ہیں لیول پر، جس سے محبت کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ ہوں گے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو پہلے لوگوں کا تو ایمان تھا کہ ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تھے، صحابہ کرام ہوتے تھے، لیکن آج کے دور کا جو مسلمان ہے اس کے لیے جو ہے نا وہ محبت کسی اور کے لیے ہے، اس کے لیے محبت کے لیے کوئی اور سیلیبریٹی ہے، اس کے لیے محبت کے لیے کسی اور کا فین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اتارے،
اور ان کی محبتوں کو ہمارے اندر زندہ کرے. ہر ایک مسلمان کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، ہوتی ہے، لیکن اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اتنی وہ مدھم ہو چکی ہے محبت، اتنی محبتیں اور آ گئی ہیں اس کے دل میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہیں چھپ کے رہ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسا ہم سب کے ساتھ کرے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دل میں زندہ کر دے. جیسے صحابہ ان کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اس طرح ہم ان پہ درود شریف پڑھے بغیر نہ رہ سکے، ہم ان کی سنتوں پر عمل کر کے نہ رہ سکے. ہمیں اتنی توفیق ملے کہ ہم سنتوں پہ یہ نہ سوچیں کہ سنت ہی ہے تو خیر ہے، ہم یہ سوچیں کہ نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ انہوں نے کیا تھا تو یہ ہم نے بھی کرنا ہے. اگر وہ انہوں نے ہمیں سکھایا تھا تو ہم نے بھی یہ سیکھنا ہے. اگر ہم کریں گے تو وہ خوش ہوں گے. اگر ہم کریں گے یہ سوچ کے سنت پہ عمل کیا جا سکتا ہے اور کروایا جا سکتا ہے، بچوں سے بھی کہہ کے کروایا جا سکتا ہے کہ جب آپ یہ عمل کرو گے تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ آپ ان کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے تو وہ خوش ہوں گے. تو آپ خود بھی یہ دیکھیں کہ 4 سنت 4 فرض پڑھنے ہوتے ہیں. ظہر میں ہمارے سے پڑھا جاتے ہیں 4 سنت 4 فرض، لیکن اصل میں نہیں پڑھے جاتے. ہمیں سنت آ جاتی ہے، پتہ نہیں نا یہ سنت کیا ہے، کس کی سنت ہے، کس کے لیے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں ہے. کوئی بات ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کدھر جا رہے ہو، مجھے چھوڑ کر تم لوگ کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو. تو یہ وہی بات ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ تب سمجھ آئے گا جب ہمارے پاس علم ہوگا، جب ہمارے پاس نالج ہوگا، تبھی ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں ہو سکتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نبی مرض الموت میں بیمار ہوتا ہے اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا جاتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں کہ مرض الموت میں جب نزاع کی تکلیف ہوتی ہے، تکلیف نہیں ہوتی، مطلب جو نزاع کی سختی ہوتی ہے، جب نبیوں کو تو وہ بھی نہیں ہوتی، جب مطلب نزاع کا جو عالم ہوتا ہے، نزاع کا جو ٹائم ہوتا ہے، تو اس ٹائم میں بھی نا نبیوں کو یہ اختیار دیا جاتا ہے دنیا اور آخرت کا، وہ جو چاہے چیز مانگ سکتے ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی عطا کی جائے گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب جو نبی ہوتا ہے مرض الموت میں بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دے دیا جاتا ہے. چنانچہ مرض الموت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز گلے میں پھنسنے لگی تو میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ جن پر ہم نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ. اس لیے میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر آخرت کو پسند فرما لیا. آخری الفاظ پاک نے کیا ادا کیا، اللہم برفیق الاعلیٰ، کہ اللہ مجھے اعلیٰ لوگوں کے ساتھ ملا. اعلیٰ لوگ کون ہیں؟ یہ 4 لوگ جن پر نے انعام کیا، انعام یافتہ لوگ، انعام یافتہ لوگ. اصل میں یہ پراپر ڈگری ہولڈر ہے، اصل میں یہ ریوارڈڈ ہے، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جن کو گولڈ میڈلسٹ ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں. یہ وہ لوگ ہیں جو گولڈ میڈلسٹ ہیں اور جنہیں دنیا آخرت کی کامیابی ملتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ڈگری کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہے، جو عہدوں کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہے، وہ یہ 4 لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، صالحین اور شہداء. انہی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ میرا جو انجام ہے وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہو. سیدنا ربیعہ بن کعب اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا اور وضو کے لیے پانی لایا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات فرمایا مانگو. میں نے کہا میں جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ؟ میں نے عرض کیا بس یہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے معاملے میں سجود کی کثرت کے ساتھ میری مدد کر. مسلم کی حدیث ہے 1094 نمبر پہ. لاسٹ لائن کو اگر ہم غور سے پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ اپنے معاملے میں سجود کے ساتھ، سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو. مطلب کہ اگر تم میرے ساتھ آنا چاہتے ہو، میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہیں میری رفاقت ملے، تو پھر اپنے سجدوں کی کثرت بڑھاؤ، اپنے سجدے زیادہ کرو، نفل عبادات زیادہ کرو، اپنے سجدوں کو لمبا کرو. سجدوں کو لمبا کرنے سے مراد ہے کہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے. جہاں ہم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں وہاں پر 5 دفعہ کہیں، 7 دفعہ کہیں، 9 دفعہ کہیں، 11 دفعہ کہیں، آڈ نمبرز میں کہیں. اور یہ بھی کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے کبھی نہ پھرنے والے ایمان کا سوال کرتا ہوں اور ایسی نعمت کا جو کبھی ختم نہ ہو، اور جنت خلد کی اعلیٰ درجوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا. یہ دعا کی تھی اس صحابی نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے معاملے میں سجود کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو، کہ اگر تم میرے ساتھ آنا چاہتے ہو تو پھر اپنے سجدوں کو لمبا کرو اور مجھ سے محبت کرو. اور محبت اس طرح نہیں ہو جاتی، محبت پڑھنے سے ہوتی ہے،
آیت نمبر 70 ہے، لاسٹ آیت ہے، یہاں پہ رکوع ہماری 6 کمپلیٹ ہو جائیں گے. ذالک یہ الفضل فضل ہے من اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وکفی اور کافی ہے باللہ تعالیٰ علیمن جاننے والا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے سب کچھ جاننے والا. اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے؟ جو پچھلے تعالیٰ نے آیات نازل کی ہیں، جو پیچھے بتایا ہے کہ تم ان کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کیا کہیں گے اس کو، بونس ہے، بونس پوائنٹ ہے کہ آپ کیا مال چاہے ویسے جیسے ہو نہ ہو، آپ کی نیکیاں ان کی جتنی ہو نہ ہو، لیکن اگر آپ ان سے محبت کریں گے تو آپ ان کے ساتھ ہوں گے. تو آج ہی آپ پڑھیں صحابہ کرام کو، اپنے اپنے صحابہ کرام سلیکٹ کریں، اپنی اپنی محبت کا درجہ چیک کریں کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، اور چیک کریں کہ آپ سیرت کو پڑھیں گے، صحابہ کو پڑھیں گے تو محبت ہوگی. سننے سے محبت نہیں ہوتی، اور ایک واقعہ سنیا، 2 واقعہ سنیا اور آپ کے محبت ہو گئی. ان کی سیرتوں کو پڑھیں، پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے، ان کو جاننے کا بھی ثواب ملتا ہے، اور بڑی اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، بہت مدد آتی ہے جب آپ ان کو پڑھنے لگتے ہیں. جب آپ ان سے سیکھتے ہیں نا، تو پھر آپ کو اسلام کو پتہ چلتا ہے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے ان کی قربانیوں کا، پھر آپ کو ان کے صحیح والی محبت ہوتی ہے، پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ ہم ان سے ملیں. پھر آپ کا جب آپ پڑھیں گے نا، پھر آپ کو احساس ہوگا، پھر آپ کا دل چاہے گا کہ ہم ان سے ملیں، اور ہم کے ساتھ جب جنت میں جائیں پھر ہم اس کو یہ کہیں کہ السلام علیکم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت السلام علیکم حضرت ابوبکر صدیق. تو کتنا خوبصورت ہوگا کہ جب آپ کو سلام کریں پھر وہ آپ کو جواب دے اور وہ آپ سے پوچھے. تو کیا وہ امیجنیشن ہوگی، کیا وہ مقام ہوگا، کیا وہ لیول ہوگا، اور کیا وہ خوبصورت جنتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، یہ دعا کرنی چاہیے، اور ساتھ میں دعا بھی کرنی چاہیے اللہم اجرنی من النار. یہ دعا تو ہر فرض نماز کے بعد ضرور کیا کرے 7 مرتبہ، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا لا تزغ قلوبنا سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا، بعد اذ ہدیتنا جبکہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی، وہب لنا من لدنک رحمہ اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا کیجیے، انک انت الوہاب، بے شک آپ بھی رحمت والے ہیں، آپ بھی رحمت عطا کرنے والے ہیں، آپ ہی ہدایت دینے والے ہیں. اور یہ بھی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبک علی دینک، اس دعا کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے ہم سب کو پڑھنے کی، کیونکہ ہم بہت بھٹک جاتے ہیں. ابھی ہم اس کنڈیشن میں ہیں، جیسی کال بند ہوگی ہم اپنے کاموں میں لگیں گے، ہم دوبارہ سے اس کنڈیشن میں چلے جائیں گے. تو اس کی دعا پڑھنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبک علی دینک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی اور تقوی والی بہترین زندگی عطا کرے، آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین یا رب العالمین.